بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن انتہائی تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے۔ ان کی دائیں جانب انسانی شاہ سوار اور بائیں جانب کالے رنگ کے گھوڑوں پر جنی شاہ سوار تھے، اور ان کے پیچھے بے شمار پیادہ فوج تھی جو جنوں اور انسانوں پر مشتمل تھی، اور تمام پرندے جماعت در جماعت ہو کر آسمان میں پھیل گئے اور لوگوں پر سایہ فکن ہو گئے۔ چنانچہ یہ عظیم الشان بے مثال و بے نظیر فوج سوئے شمال رواں دواں ہوئی، اور کئی دنوں تک دشت و بیاں کی صحرا نوردی کے بعد چیونٹیوں کی وادی کے قریب ہو گئی، تو چیونٹیوں کی سربراہ نے کہا، جیسا کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 18 اور 19 میں ہے، اے چونٹیوں، اپنے اپنے سوراخوں میں جا گھسو، کہیں تم کو سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں نہ کچل ڈالے۔ اے میرے رب، توفیق دے مجھ کو یہ کہ شکر کروں میں نعمت تیری کا جو نعمت رکھی ہے تو نے اوپر میرے اور اوپر ماں باپ میرے کے، اور یہ کہ عمل کروں میں نیک جو پسند کرے تو اس کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنا عظیم الشان احسان کیا کہ زمین کے اندر مخفی چیونٹیوں کی آواز کو سنا اور اس کی زبان کو سمجھا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت سے یہ مقام صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو نصیب ہوا۔ یہیں وادی نملہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوج کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ چنانچہ خیمے نصب کیے گئے، فوج نے رات دن وہاں آرام کیا، اور دوسرے دن حبشِ سلیمان وہاں سے چل پڑا، اور صحراؤں میں کئی دن رات چلتے رہے، مگر کسی جگہ پڑاؤ ڈالنے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہ ملی، اور نہ ہی کہیں پانی کا بندوبست ہوا، حتیٰ کہ جو کچھ پانی ان کے پاس تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ پانی کے ذمہ داروں آ کر حقیقت حال سے ان کو آگاہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پاس موجود سہولیات سے کام لینے کا ارادہ کیا، بلکہ یوں کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ اس معجزے کو بروئے کار لانے کا ارادہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے جنوں کو مسخر کرنے کی صورت میں انہیں عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو کنواں کھود کر زمین سے پانی نکالنے کا حکم صادر فرمایا۔ جنات نے حکم سلیمانی کو بجا لاتے ہوئے کنواں کھودنے لگے، مگر تلاش بسیار کے باوجود پانی نکالنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ کئی جگہوں میں کنواں کھود کر دیکھا، مگر کسی جگہ سے بھی پانی کے آثار نظر نہیں آئے۔ آخر کار نا امید ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اس معاملے کو صرف ہدہد حل کر سکتا ہے کہ وہ اپنی فطرت کے موجب زمین کے طبقات میں پانی کی موجودگی کا اندازہ لگا سکتا ہے، وہیں سطح زمین کے قریب ترین جگہ میں پانی کی موجودگی کی خبر دے سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربان سے فرمایا، ہدہد کو حاضر کرو۔ دربان گیا اور واپس آ کر کہنے لگا، میرے مولا، ہدہد موجود نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ناراض ہو گئے۔ پرندے اس کی تلاش کے لیے نکلے، مگر ہدہد کو اپنی جگہ میں نہ پایا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، جیسا کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 20 میں بھی ارشاد ہے، کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا؟ کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ کوے نے کہا، میں نے اس کو اس سرزمین کے ہدہد کے ساتھ سمت جنوب میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں ضرور اس کو سخت ترین سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا اگر وہ اپنی غیر حاضری اور میری تعلیمات کی خلاف ورزی کرے گا یا کوئی معقول عذر پیش نہ کر سکا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر آصف کہنے لگا، اے کمزور پرندے سے یہ غلطی پہلی بار ہوئی ہے، حالانکہ وہ اطاعت و فرمانبرداری میں ایک مثال کی حیثیت رکھتا تھا، ہو سکتا ہے میں اس میں کوئی راز مخفی ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہدہد کے غائب ہونے میں کیا راز مخفی ہو سکتا ہے؟ آصف نے کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ ہم جنوں کی وادی کے قریب پہنچ چکے ہیں
اور جن سے لڑنے ہم جا رہے ہیں ہماری آمد سے وہ باخبر ہوئے ہوں، اور سحر کے ذریعے ہم کو پانی کی جگہ تک پہنچنے نہ دیتے ہوں، اور ہدہد کو پانی کی نشاندہی کے خوف سے چھپا رکھا ہو۔ شیاطین میں سے ایک شیطان نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس نے پہاڑ کے اندر سے کسی جن کی آواز سنی اور آواز سنانے والے کی تلاش میں لگا، مگر انہیں یہ معلوم تک نہ ہو سکا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور وہ آواز لگانے والا کس جگہ ہے، جس کی وجہ سے اس پر خوف طاری ہوا کہ سرکش شیاطین اس پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ آصف کی اس بات کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ان شیاطین الجن تک پہنچنے کی توفیق بخشی۔ اللہ کی مدد قریب آ گئی ہے۔ پانی کی عدم دستیابی سے کافی پریشان ہوئے، اس لیے کہ ان کی ساری فوج پیاسی تھی اور یہ ان کی زندگیوں کے لیے خطرے کا باعث تھا۔ اس کیفیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور تیز ہوا کو حکم دیا کہ وہ بارش برسانے والے بادلوں کو ہنکا کر ان کی طرف لے آئے۔ چنانچہ شمال، جنوب، غرب ہر طرف سے تند و تیز ہوائیں چلنے لگی اور اپنے سامنے بادلوں کو ہنکا کر لانے لگی۔ بادل آئے اور برسنے لگے، جس سے ہنڈیاں، مشکیزیں، گھڑے وغیرہ سب بھر گئے۔ فوجیوں نے خوب سیراب ہو کر پانی پیا اور رحمت خداوندی کا شکر بجا لائے۔ اللہ تعالیٰ کی تحمید بیان کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کردہ معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ یہ بھی ہے